تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری اس رب غفور کے لیے جس نے ہم سب کو اسلام میں پیدا فرمایا اور شرک و بدعات سے کفر سے محفوظ رکھ کر ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت میں ہمارا شمار فرمایا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ سوال آپ سے ہے میرا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ کیا فضیلت ہے اس کی؟ بتائیں جی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی ہاں، اس سے پہلے بلکہ جمعہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے اس میں قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان، یہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ملی۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لمبی عمروں والی امتیں گزری ہیں ان سب سے آگے ہم کو کر دیا لیلۃ القدر دے کے۔ عمر چھوٹی ہے لیکن ایک رات ایسی دے گی جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات ہمیں بار بار نصیب ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ میں ٹھنکور میں رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا، ہمت بیٹھ گئی۔ جی ہاں، ایسا میری زندگی میں ایسا ماحول میں نہیں دیکھا۔ مسجد بھری تھی، جیسے ہی وتر ختم ہو گئی سب لوگ چلے گئے، جبکہ ہماری جماعت کا یہ دستور ہے کہ جو آیتیں آج تراویح میں پڑھی گئی ہیں اس کا مختصر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے ساری عمریں لگ جائیں تو بھی ناکافی ہے، لیکن مختصر۔ بھئی یہ عبادتوں والا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں ثواب بٹورنے کا مہینہ ہے، یہ اٹھ کر بھاگنے کا مہینہ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بڑا افسوس ہے، کہاں آج ہے جی۔ پچھلا رمضان یہ تھا کہ کم از کم 1000 آدمی رہتے تھے تراویح میں، تو درس کے ختم ہونے تک شاید 20 یا 25 آدمی چلے جائیں، باقی کے سب بیٹھے، اور یہاں چادکات پر کچھ چلے گئے، ایک دو کو ضرورت ہو سکتی ہے، 8-10 آدمیوں کو ضرورت ہو۔ اس کے بعد وتر تراویح ختم ہو گئی، وتر سے پہلے کچھ لوگ چلے گئے، اور جب وتر ختم ہو گئی تو ماشاءاللہ پوچھو مت، 54 باقی ہے، 75 پیسے لوگ چلے گئے۔ جی جناب، یہ ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل سے اگر آپ حضرات کو قرآن کے بارے میں جاننا، اس کا ترجمہ سننا ضروری ہے تو اس درس کو رکھیں، ورنہ ذمہ داروں سے کہہ کر کے اس مسئلے کو ختم ہی کر دیا۔ ہم کو نہیں سننا ہے، نہیں سننا ہے۔ اگر یہ جواب ملتا ہے پھر مولانا آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو بیٹھے ان کو سناؤ، جو جاتے ان کو جانے دو۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے عطا رمضان، مبارک مہینہ نازل ہو گیا، آ گیا، آدھا شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، کمر کس لیجیے،
کیا جملہ تھا؟ اپنی کمر کس لیجیے عبادت کے لیے، بھاگنے کے لیے نہیں۔ عمر بھر بھاگ رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کل سے یہ منظر دیکھنے نہیں ملے گا۔ دو ہی باتیں ہیں، اگر آپ کو منظور ہے تو بھیا قرآن کی ترجمہ یا تفسیر امپورٹنٹ خاص آیتوں کا ترجمہ آپ کو سنا دیں گے۔ نہیں ختم کھا رکھی ہے کہ ہم کو قرآن نہیں سننا ہے، ہم وہ سب جانتے ہیں، تو ذمہ داروں سے کہہ دیں کہ اس مسئلے کو ختم ہی کر دیجئے، بس نماز پڑھیں گے چلے جائیں۔ کیا خیال ہے آپ حضرت؟ اب آپ سے پوچھ کے بھی کیا فائدہ، آپ تو بیٹھنے والوں میں سے ہے نا، جانے والوں میں سے تو ہے نہیں۔ جی ہاں، جمعہ میں تقریر اس کو سنائی جاتی ہے جو آگے بیٹھا ہے، جو جمعہ پڑھتا ہی نہیں، اس کو کہاں سے جائے؟ بہرکیف آج اس ٹوٹے ہوئے دل سے نہیں، مجھے بڑا افسوس رہا ہے، میرا عمر ہی ختم ہو گیا۔ نہیں، میری عمر میں کئی جگہ امامت کیا، یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا، نہیں معلوم کیا حال ہے یہاں کا، واہ کیا اللہ بہتر جانے۔ اب یہ تو ہمارا حال ہے، اب خواتین کا کیا معاملہ ہے وہ نہیں معلوم، وہ بھی بیٹھے ہیں کہ چلے گئے۔ جی بہرحال اس رمضان کو رمضان اس لیے فضیلت ملی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ہی کو چھوڑ کے چلے جا رہے لوگ۔ تراویح میں سنے، کیا معلوم ہو آپ کو کس کے بارے میں آئے تھے؟ جی ہاں، آج کا پہلا پارہ سورہ بقرہ کا جو پڑھا گیا اس میں کیا مضمون ہے؟ جاؤ یہ مضمون ہے، یا بیٹھ کے سمجھو بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کیا کہا گیا وہ سمجھو۔ بہرحال کل سے اگر آپ حضرات کا ساتھ رہا تو کچھ کہوں گا، نہیں یہی معاملہ رہا من بخیر شما سلامت۔ ایک سوال آپ حضرات سے ہے، یہ قرآن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ کتاب اللہ کی ہے، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ بیٹھے تو کیا جواب دے گا؟ بھئی ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارے گھروں میں اوپر موجود ہے، لپٹ کے رکھے ہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر پیچھے کر کے چلے بھی جاتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے؟ کیسے سمجھائیں گے آپ؟ سورہ بقرہ کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے، زندگی باقی رہی تو۔ کتنا وقت ہوا ہمارا؟ 10 منٹ ہوئے، اب 10 باقی ہے، اللہ خیر ہے۔ جی بتائیں بھائی کیسے سمجھائیں گے آپ؟ یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے۔ نہیں میں سننا ہے تو میں آگے سنتا ہوں، وہیں پر مجلس کے آداب ہوتے ہیں، اگر کچھ کہنا ہے تو اندر آئیے، حضرت یہ برکت کی جگہ ہے، گناہ والی جگہ نہیں ہے، آئیے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ کسی نے لکھا ہوگا، آپ لوگ اسے مان رہے ہیں، محمد کی کتاب محمد پہ نازل ہوئی، مان رہے ہیں، لیکن پروف کیجئے نا۔ بھئی آپ لوگوں میں پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، کئی علماء کو برسوں سے سنے ہیں، میرا ایک سوال ہے، یوں سمجھیے کہ کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ رہا ہے یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، آپ پروف کیجئے۔ کہیے کچھ آپ۔ جی ہاں یہ ہمارا معاملہ ہے۔ جی کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، الحمدللہ منظور ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہاں ہدایت کی کتاب ہے، ہم کیا کہہ رہے نہیں ہے، لیکن
بالکل میں لکھا ہوگا، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی ہے، سچی ہے، اس میں جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اتنا آپ سمجھا دیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، کسی اور کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ بولیے یہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایمان ہے، آپ بول رہے ہیں میں مسلمان تھوڑی ہوں۔ میں آپ سے کیا بولا؟ کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرتا ہے، یہ تو اس کا جواب ہے جو مومن ہے، جو اس کتاب کو مانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ ہے۔ کہہ دو نبی اللہ ایک ہے، دیکھیے کتنی دقت جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جب میں سوال کیا ہوں تو جواب بھی دے دوں گا۔ 20 منٹ ہوتی ہے، مجھے اطلاع کر دیجیے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بگ بینگ کے تعلق سے۔ کون کون جانتے ہیں بگ بینگ کو؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کتنے سال ہوا بول کر؟ 100 سال، 100 سال یا 150 سال۔ سائنس نے یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں، ایک دھماکہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک دھماکہ ہوا، سارے سیارے الگ ہو گئے، چاند الگ ہو گیا، مریخ الگ ہو گیا، سورج الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گیا، سارے سیارے الگ الگ ہو گئے۔ یہ سب ملے ہوئے تھے۔ 150 سال پہلے سائنسدان نے بتایا۔ کتنے سال پہلے؟ صحیح ہے، میں پڑھے لکھے آدمیوں سے، خاص کر جو سائنس پڑھے ہیں، انگلش پڑھے ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ قرآن کو نازل ہو کر کتنے سال ہو گئے؟ یہ اس زمانے میں کہہ رہا ہے جس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کیمرہ آنے کے 300 سال کے بعد دوربین آئی، پہلے کیمرہ آیا، اور کیمرہ آ کر کے 800 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہوئے؟ بس دنیا میں کیمرہ آ کر کے 800 سال۔ اس سے پہلے ہاتھ سے تصویر بناتے تھے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا گھروں میں جاندار کی تصویریں نہ رکھو، وہ تصویریں بنائی جاتی تھی۔ تو 1400 سال پہلے قرآن نے کہا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو، أَنَّ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ، آسمان اور زمین، کانتا رتقاً، یہ سب ملے ہوئے تھے، ہم نے اس میں ایسی آواز پیدا کر دی، ایک ایسا دھماکہ کیا، فَفَتَقْنَاهُمَا، وہ سب کے سب الگ ہو گئے، پوری ٹوٹل گیلیکسیز الگ ہو گئی۔ یہ ہے دلیل کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی نہیں۔ آج جو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ بگ بینگ ہوئی، جس کی بنا پر یہ سارے سیارے ستارے ایک دوسرے کے عرض میں، ایک دوسرے کی کشش میں ہیں،
اور وہ گھوم رہے ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا جب سائنس کا یس بھی نہیں تھا۔ اب بولو یہ کتاب انسان کی ہے کہ اللہ؟ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ہے ہم جس کتاب کے مخاطب ہیں، جس قرآن والے ہم لوگ ہیں، وہ قرآن کی حقانیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہو نہیں سکتی اور نہیں ہے۔ وجہ قرآن نے ان حقائق کا ذکر اس زمانے میں کر دیا جس زمانے میں دنیا کے اندر سوائے چکر کے پہیا بنایا۔ سائنس نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ سائنس سب سے پہلے کیا بنائی بھائی؟ ویل بنائی۔ کیا بنائی؟ ویل۔ اب یہ ویل گھڑی کے اندر بھی چلی، گاڑی کے اندر بھی چلی، لکڑی کی بھی بنی، لوہے کی بھی بنی۔ سب سے پہلے انسان نے ترقی کیا تو ویل بنایا، سمجھے؟ اور یہ بھی قرآن کی آیت کا نتیجہ ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ ستارے، سیارے، یہ سب گردش میں ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو گردش کرنے والی چیز پہیا انسان نے پہلے بنایا سائنس میں۔ خیر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں۔ قرآن کو آج کے دور میں، ٹیکنالوجی دور میں، گلوبل میڈیا کے دور میں قرآن کو سمجھیے۔ نازل ہوا اس زمانے میں جب سائنس کا نام تک نہیں تھا۔ آج 1400 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد سائنس یہ اقرار کر رہی ہے کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ چیزیں نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں، نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اتنی جواب کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہو گئے بھئی، اجازت ہے تو بولتا ہوں، نہیں تو ختم کرتا ہوں۔ چار آدمی بولے، بولو الحمدللہ۔ چلیے اگر آپ سننے تیار ہیں، اللہ مجھے ہدایت دے۔ جی دوسری بات، قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ یہ بتائیے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو فرعون مقابلہ کیا، کتنے سو سال ہو گئے اس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو آج 1400 سال ہوئے، اس سے پہلے عیسیٰ گزرے ہیں۔ عیسیٰ اور محمد میں 700 سال کا فرق ہے۔ موسیٰ میں اور آج میں کتنے سال ہو گئے؟ 3500 سال۔ کتنے؟ 3500 سال۔ سائنس تھی، ٹیکنالوجی تھی، کیمرہ تھا؟ نہیں نا۔ ایجپٹ کے اندر آج بھی پیرامڈ ہیں، کتنے ہیں؟ 118 ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر کے 118۔ کیا ہے اس میں؟ ممی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں کیا ہے؟ اس علاقے کو رائل ممی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رائل ممی۔ جب اس کو کھولے کئی سو سال کے بعد تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر لاش ہے، ممی ہے۔ کس کی؟ اس زمانے کے بادشاہ۔ دیکھیے وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جو بھی مرتا تھا وہ گیا، دوسرا بیٹھا وہ فرعون،
تیسرا بیٹھا وہ فرعون، اس کرسی پر بیٹھنے والا کو فرعون کہتے تھے. سمجھ میں آنے لگا؟ فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے. اس کرسی پر جس نے بھی بیٹھا، اور اس کو عربی میں فراعنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فراعنہ. یہ پلورل ہے، فرعون سنگولر ہے. جو فرعون حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا اس کا نام کیا ہے؟ فرعون تو کرسی میں جو بھی بیٹھے گا وہ فرعون ہے. لیکن جس وقت حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا، جادوگر کہا کہ سیدھا ہاتھ داوا کو کاٹوں گا، داوا ہاتھ سیدھا کو کاٹوں گا بولا تھا، وہ کون تھا؟ جس کے سامنے عصا ڈال دینے سے سانپ بن گیا. قال القها یا موسیٰ، ڈال دے نیچے. فالقاها، انہوں نے ڈال دیا. فاذا هي حیۃ تسعى، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا عصا سانپ بن کر کے چلنے لگا ہے اور خود گھبرا گئے. اللہ نے فرمایا خذها، گھبراؤ مت، تم میرے رسول ہو، ہمت سے ڈٹے رہو، اس لیے کہ حق کو ثابت کرنا ہے باطل کے سامنے. ولا تخف، ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. پکڑو تو صحیح. بات سمجھ میں آئی کہ دین کا کام کرنے والا آدمی ہمت والا ہو، لوگوں سے ڈرنے والا نہ ہو. جب تک وہ لوگوں سے ڈرتا رہے گا حق نہیں بول پائے گا. نہیں بولتے. اللہ پر توکل کرے اور حق بولنے کے لیے کھڑا ہو جائے، رب اس کے ساتھ. تو پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ نے پھر اس کو پکڑا تو وہ عصا ہو گیا. خیر مجھے ادھر نہیں جانا ہے، درمیان میں بات آئی تو میں آپ کو بتایا. وہ فرعون، اس کا نام ہے من فتح. کیا نام ہے؟ میم نون فا تا ہا الف، من فتح. آج ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون کا نام کیا ہے. اچھا، یہ پیرامنٹ جو ہے، یہ ممیز جس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو کب معلوم ہوئی؟ کتنے سال ہوئے؟ ایجپٹ میں جو ہے سائنس جو لوگ پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے. اس کو جان کر کے 900 سال ہو گئے. اور قرآن کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے. کیا کہہ رہا ہے؟ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. آج کے دن ہم بتائیں گے تیرا بدن، تیری ممی کہاں ہے. کس کی؟ فرعون کی. یہ آیت آنے کے بعد میں ایک سائنٹسٹ دیکھا جس کا نام ہے ڈاکٹر کیتمور. کیتمور آپ بھی جانتے ہوں گے، یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. یہ جا کر کے عربی سیکھا، قرآن پڑھا، اس کے بعد اس کی تحقیق میں لگا. تب جا کر کے دیکھے سمندر کے اندر من فتح کی ممی پانی میں پڑی ہوئی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے. اليوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلام میں تم پر نازل کر رہا ہوں نا، اس کلام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک ایسا راز کھول رہا ہوں، ننجی کا ببدنی کا لتکون لمن خلفک، تمہارے بعد آنے والوں کو یہ ایک نشانی بنا دوں گا. میں بعد میں وہاں سے اس کی ممی کو نکالے، فرعون کی ڈھانچے کو نکالے. اللہ تعالیٰ 3000 سال تک اسی جگہ پہ رکھا. لوگ مسالے ڈال کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے باقی رکھا. وہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. کاش جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے اگر بیٹھے ہوتے تو قرآن کے بارے میں معلومات ہوتے. اب آپ بتاؤ کہ پیٹ پھیر کر جانا اچھا ہے یا بیٹھ کر قرآن کے بارے میں سننا بہتر ہے؟ جی بہتر ہے. تو کیوں لوگ چلے جاتے ہیں؟ اب بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آیا.
جی ہاں، یہ 2 باتیں میں آپ کو دیا اور 2 رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل اس کو بتائیں گے۔ اس میں سے ایک ہے ماں کے رحم میں بچہ کیسے پنپتا ہے۔ سورہ حج کی آیتیں ہیں، سورہ مومنون کی آیتیں ہیں۔ آج سائنس ترقی کر کے اسکین کرنے تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بتا دیا تھا کہ یہ 40 دن تک کیا پوزیشن میں رہتا ہے، دوسرے 40 دن میں کیسا رہتا ہے، تیسرے 40 دن میں کیسا رہتا ہے، پھر ہم اس میں روح پھونکتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا بنتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں بتا دی 1400 سال پہلے۔ نبی امی پر اللہ نے نازل کیا اور اس نبی امی کو اپنے فضل سے اس قابل بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اتنا ہی نہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفس کو، تمہارے دل کو۔ جی ایک یہ بات رہ گئی تھی، اور دوسری بات بھی رہ گئی، وقت ہو گیا ہے، سحری کی تیاری کرنی ہے، اور پھر شکایتیں شروع ہو جائیں گی کہ مجھ صاحب سے تھوڑا سا 20 منٹ بولنے بولے تو یہ آدھا پونا گھنٹہ لے کے بیٹھ گئے، لوگ تراویح کو آنا چھوڑ دیں گے، ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ پھر بہر کے جس کو سننا ہے کل سے وہ بیٹھے، لیکن تراویح کے بعد کوئی جائے گا نہیں۔ قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ 15 سے 20 منٹ آپ بیٹھیے، پھر آپ کو جانا دکھتا ہے جائیے، بیٹھنے والے بیٹھے، ہم آپ کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ قرآن ہے جو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، جسے ہم جانتے ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا، غیر مسلم کو آپ سمجھ